جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدیق چودھری۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان صاحب۔ ناظرین ہم خان صاحب سے پوچھیں گے کہ جمعے کے دن یوم یکجہتی کے لیے پریس کلب کے سامنے عام عوام جس میں ہر پاکستانی اور مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے، خان صاحب بھی وہاں موجود تھے اظہار یکجہتی کے لیے، اور اسی دوران اسلام آباد پولیس نے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا اور خان صاحب اور کچھ کارکنان کو گرفتار کیا۔ ہم پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی تھی۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ جو اس وقت فلسطین میں جو اسرائیل نے جو بربریت روارہ کی ہے، اس سلسلے میں پورے پاکستان میں جمعے کی نماز کے بعد جو ہے نا ہر اسکول آف تھاٹس جو تھا انہوں نے اپنے اپنے اوقات کے مطابق جو ہے نا جمعے کی نماز کے بعد فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ٹائم رکھا ہوا تھا، اور اس میں تاجر برادری بھی تھی، باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ ساری جو ہے نا، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے، ظاہر ہے ہم بھی پریس کلب کے سامنے ہم نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے نا فلسطین کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کریں گے۔ تو اس میں ہم جب وہاں پریس کلب پہنچے اور وہاں پہ آئے ہوئے تھے کافی ہمارے کارکن بھی آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اور کافی لوگ کافی تعداد میں موجود تھے، تقریریں بھی ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے اپنے اپنے جذبات اپنے اپنے خیالات کا ہر بندہ اظہار کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایشو ہی ایسا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی 20-25 منٹ گزرے ہوں گے، اور ہم جب پہنچے وہاں پہ تو ہمارے جب باری آئی تقریر کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے جناب بھاگ دوڑ مچ گئی، اور دیکھ رہا ہوں کہ پولیس اور ایف سی لوگوں کو گرفتار کریں، اور میری طرف بھی آگے آئے ہیں، اور جناب نے کہا کہ جی چلے آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی آج کا دن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ اس دن بھی آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں۔ گرفتار کرنے کی خان صاحب وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ دراصل وہاں چونکہ جو تقریریں ہو رہی تھی، تقریریں بھی ظاہر ہے عمران خان چونکہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، آج تک پوری مسلم دنیا میں ایسا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا ہے جس نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہو، اور فلسطین کے اس کیس کو یونائٹڈ نیشن میں اور ہر فورم پہ اس نے فلسطین کے اس کیس کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی فلسطین کو ہم کس صورت پہ بھی اسرائیل کو ہم کس صورت پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دو ریاستی جو سیٹ اپ ہے، جب تک فلسطین کے لوگ جو ہے نا اپنے ایک آزاد ملک میں ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ جی خان صاحب وہ بات ٹھیک ہو گئی، وہ خان صاحب کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو کسی صورت پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن گرفتاری کی وجہ آیا وہاں پہ خان صاحب کا نام لینا گناہ بن گیا تھا یا کچھ اور وجوہات تھے؟ وہ اصل میں کچھ ہمارے جو کارکن تھے انہوں نے ظاہر عمران خان کے نعرے بھی لگائے، اور ایک بینر بھی آیا وہاں پہ، آپ لوگوں نے ویڈیو اس میں دیکھا ہوگا، ایک بینر بھی آیا اور اس میں عمران خان کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ تو مطلب اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اس وقت آپ کسی پبلک پوائنٹ پہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اور عمران خان کا نام جرم بن گیا۔ جیسے عمران خان کا نام لیا گیا، وہ بینر آیا تو انہوں نے فوراً کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ جی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ عمران خان کا نام لینا کسی بھی جلسے میں، کسی بھی میٹنگ میں، کہیں بھی اظہار یکجہتی کے بیچ میں وہ یا ان کا بینر ایک جرم بن چکا ہے یہاں پہ۔ خان صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ لوگ جو کہ دور حکومت میں وزیر رہے ہیں اور فرنٹ کے اوپر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑتے بھی رہے ہیں، اور بڑی انہوں نے ایک عیاش طبع اپنا لائف سٹائل بھی کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کے وہ لوگ جن کو انہوں نے اہم ذمہ داریاں سونپی ہوئی تھی وہ وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک نہیں، پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی حد تک وہ جو ایلیگیشنز ہیں، جو جتنا 9 مئی کا ملبہ ہے یا کوئی اور واقعہ ہے، وہ سب عمران خان کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک تو جو اس وقت فستیت ہے، مطلب اس حکومت نے یا اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ یا لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں مارشلاؤں کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے، کبھی مارشلاؤں کے دور میں بھی چادر چاردیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا ہے۔ دین دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اٹھانے کے بعد وہاں پہ ان پہ انتہائی انسانیت سوز قسم کا جو ہے نا جبر اور تشدد کیا جاتا ہے ان کو توڑنے کے لیے، ان کو مطلب حبس بجا میں رکھنا، اور پھر ایک اسکرپٹ ان کو جو ہے نا وہ تیار کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے ٹی وی چینل میں یا کسی بھی فورم پہ جو ہم آپ کو بتائیں گے وہاں پہ آپ نے جانا ہے، اور یہ اسکرپٹ جو ہے نا اس کے مطابق آپ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو فرق حبیب ہے، صداقت واسطہ یا عثمان ڈار، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میں کل سے دیکھ رہا ہوں یہ فرق حبیب کا جو کہہ رہا ہے کہ جی میں تو چونکہ 9 مئی کا جب یہ اس کی گرفتاری ہوئی عمران خان کی، تو میں بیمار تھا، میں اپنے گھر میں تھا، میڈیسن میں لیتا رہا، اور آج میں وہ کاشف عباسی کے ایک شو میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب وہ باقاعدہ ہدایات جاری کر رہا ہے مختلف تنظیموں کو اور مختلف جو سپاٹس ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے، وہ گاڑی سے باقاعدہ ہدایات جاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں لاہور میں تھا، لاہور میں نہیں بلکہ وہ فیصل آباد میں تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمران خان کی کوئی یہ اسٹیٹمنٹ فائدہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو لوگوں کو اغوا کر رہا ہے اور ان کو ایک اسکرپٹ لے کے دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہی پڑھنا ہے، اس سے حکمران یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت بری طرح جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، بے نقاب ہو رہا ہے۔ خان صاحب، مسلم لیگ کے جو ساتھی تھے، مسلم لیگ کے جو لوگ تھے، سرکردہ لوگ تھے، جاوید ہاشمی صاحب تھا، خواجہ سعد رفیق تھا، اس طرح کے بہت سارے نام تھے جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی، جنہوں نے تشدد بھی برداشت کیا ہے اس حد تک کہ جس حد تک ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ سٹینڈ بائی رہے نواز شریف کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ۔ یہاں تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں، یا ان کی کیا وجہ ہے کہ یہ چند دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے، پارٹی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ جو ہمدردیاں تھیں ان کو بھی ختم کر رہے ہیں، اور جتنا بھی ماضی کے بیچ میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر ایک سلطانی گواہ کی طرح وہ سامنے آ کے نکل رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک بات واضح کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے دور میں جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کو اس حد تک کا جو ہے نا ان کو انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا۔ مطلب گرفتار ہو جاتے تھے تو باقاعدہ جو ہے نا گرفتاری کا بھی وہ ہوتا تھا، تھانوں میں ہوتے تھے، اور اس قسم کی جو ہے نا جو عمل اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو یہ فروخ حبیب ہو گیا، صداقت عواسی ہو گیا، یا جو عثمان ڈار، یہ بیسیکلی یہ کوئی سیاسی لوگ تو نہیں تھے، یہ تو مطلب سیاست میں ان کا اگر یہ عمران خان کے ساتھ نہ ہوتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ اپنے یونین کونسل کے وہ کونسلر کے الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ اور یہ بات میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں جی منسٹر وہ بن گئے، نیشنل لیڈر بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک آدمی کو حبس بجا میں رکھیں گے، اس کو پہ آپ ٹارچر کریں گے، اس پہ ظلم اور جبر کریں گے، اس کو ڈرائیں گے، دمکائیں گے، تو آخر وہ کتنے دن تک جو ہے نا وہ یہ جبر برداشت کرتا رہے گا؟ تو ظاہر ہے ایک دن اس نے ٹوٹنا ہے، اور جب ٹوٹنا ہے تو پھر ظاہر ہے جو اسکرپٹ ان کو لکھ کے جو بتائیں گے نا وہی اس نے پڑھنا ہے، اور لوگوں کو وہی چیزیں بتانی ہیں۔ حالانکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ فرق حبیب بڑا کلیئر جو ہے نا وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہدایات جاری کر رہا ہے، اور بڑا ایکٹیولی جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اب اس سٹیج پہ آ کے یہ کہنا کہ جی نہیں جی یہ تو عمران خان نے جو ہے نا لوگوں کی ذہن سازی کی تھی، لوگوں کو تخریب کاری کی طرف مائل کرنا، لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، اور لوگوں کو مطلب اس نے ہدایات جاری کیے تھے کہ جی آپ نے بالکل توڑ پھوڑ کرنا ہے، اور جناب لینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا ہے، اور مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو میں سن رہا تھا،
جی خان صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے سنا عالمگیر خان صاحب کا تجزیہ کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے یہ لوگ مفاد پرستی کی سیاست کر کے اور سائیڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ کو ایک نئے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.